وہاں تو ابدیت کا ناز تھا، بادشاہت اور سلطنت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بادشاہت کا مزاج اور ہوتا ہے، نبوت کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بادشاہ نہیں رہتا اگر وہ چیزیں ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوں تو نبی یا امام نہیں رہے گا۔ مزاج ہے الگ الگ، مزاج بادشاہت سے کچھ چیزیں الگ ہیں۔ جو قید ہو جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا، وہ قیدی ہے۔ جو رات کی تنہائی میں اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلائے گا۔ جس کو کسی بازار میں بیچ لیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہا جاتا۔ جس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آگ میں ڈال دیا جائے وہ بادشاہ نہیں کہلاتا، لیکن وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا، خلیل اللہ ہو گئے۔ جناب یوسف مصر کے بازار میں بکے، ان کی شان اور بڑھ گئی، ان کا رتبہ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سرور کائنات رات کی تنہائی میں تاریکی میں وطن چھوڑ کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اسلام میں ہجرت کو یہ مرتبہ ملا کہ اسلامی کیلنڈر ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ چیزیں مزاج بادشاہت کے خلاف ہیں، مگر مزاج نبوت کے اوپر اور دامن نبوت پر اس سے کوئی دھبا نہیں آتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مزاج بادشاہت کے مطابق ہیں، مگر دامن نبوت انہیں برداشت نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ گناہگار بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ قاتل و ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کر کے مکر جانے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، انسانیت پر ظلم کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن نبوت یا امامت کا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ معلوم ہے اس کا مزاج اور ہے، اس کا مزاج اور ہے۔ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ابدیت ہے۔ اب آئیے میں بچوں کو فرق سنا دوں کہ ابدیت و بادشاہت میں فرق کیا ہے، اور اسلام میں ابدیت کیوں ہے، بادشاہت کیوں نہیں ہے۔ بادشاہت نام ہے غرور کا، تکبر کا، پراؤڈنس کا۔ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے سلطنت کا مزاج۔ ابدیت ہے سر جھکانا، غلامی، اطاعت، سر خم کرنا۔ اللہ کی سرکار میں سر اونچا کر کے جو چلے گا اس کا سر جھکایا جائے گا، اور سر جھکا کے جو چلے گا اس کے سر کو بلندی ملے گی۔ اللہ کو انکسار پسند ہے، اللہ کو فروتنی پسند ہے، اللہ کو سر جھکا کے چلنا پسند ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے سے اخلاق سے ملیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ دوسرے کی مدد کریں اور سہارا دیں، اپنی شخصیت کو بھلا دیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ جتنا جتنا جھکتے جائیے گا اتنا اتنا اللہ کے یہاں اونچے ہوتے جائیے گا۔ اور بادشاہت کا مزاج یہ ہے کہ ہم اونچی کرسی پر بیٹھے، سب نیچی کرسی پر بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے سب وہاں بیٹھے، ہمارے جسم پر ایسا لباس ہو، سب کے جسم پر ایسا لباس ہو، فرق کریں
اسی لیے اللہ نے جب اپنے سرکار میں بلایا تو سارے فرق مٹا دیے. جماعت کی صف میں بلایا تو ایک لائن میں سب کو کھڑا کیا. حج میں بلایا تو ایک لباس احرام میں سب کو بلایا. فائنل ڈسپوزل ہوا تو ایک کفن کے لباس میں سب واپس آئے. یہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت ہے تو ان کو زربفت کا کفن دیا جائے گا. صاحب اس کے اندر سونے کے تار بھی ٹکے ہوئے ہیں اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں. بادشاہ ہیں تو جڑاؤ کفن ان کا ہو. یہ کچھ نہیں ہے. وہی ایک کفن ہے جو سب کے لیے ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی سرکار میں سب ایک طرح بلائے جاتے ہیں. روزہ واجب ہے تو سب کا واجب ہے. کچھ کھاؤ پیو نہیں. نماز واجب ہے، سب کا واجب ہے. اور جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں جگہ پائے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے صف میں جگہ پائے. ایک کا سر ہو دوسرے کے قدم ہو تاکہ غرور ختم ہو جائے. یہ انسانی سر جو سرکشی کے لیے مشہور ہے، یہ نماز میں آ کے جھکتا ہے اللہ کے سامنے. اسی لیے اللہ کو نماز پسند ہے اور نماز معراج مومن کہی گئی ہے. اور نماز میں بھی چند شکلیں ہیں. ایک شکل ہے قیام، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں سیدھے. ایک شکل ہے رکوع، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں، وہ رکوع کہتے ہیں. ایک ہے قعود، بیٹھتے ہیں. ایک ہے سجدہ. نماز پڑھنے والے کی 4 شکلیں بنتی ہیں: قیام، قعود، رکوع، سجدہ. اس کے اندر سب سے بلند مرتبہ سجدے کا ہے. سر جتنا جھکتا جائے گا اتنا اونچا ہوتا جائے گا. تو نماز میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. حج میں آئے تو سب ایک طرح آئے، فرق نہ ہوا. رمضان واجب ہے تو سب کے اوپر واجب ہے، فرق نہ ہوا. اور کفن پہن کے آئے تو سب ایک طرح آئے تو سب نہ ہوا. بس یہ فرق یا اللہ کے بارگاہ میں مٹا یا حسین کی بارگاہ میں مٹا کے مسجد میں سب ایک. فرش مجلس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں ہے. کون مالدار بیٹھا ہے، کون غریب بیٹھا ہے، کون مل اونر بیٹھا ہے، کون مزدور بیٹھا ہے، کون عالم بیٹھا ہے، کون جاہل بیٹھا ہے. آتے جائیے، بیٹھتے جائیے، جیسے جگہ ملتی جائے. یہ حسین کا دربار ہے. یہ حسین کا دربار ہے. یہاں کے وہ فرق نہیں ہے کون کیا ہے. جو آئے جس طریقے سے آئے ایک طرح آن کے بیٹھ جائے گا. اور پھر خدا کی قسم ہم نے یہ دیکھا ہے اور یہ تجربہ ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے کہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت کارڈ چھپا کے بانٹے جاتے ہیں، کرسیاں لگائی جاتی ہیں، لوگ احترام سے بلائے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اس کے بعد بھی مجمع نہیں آتا. اور کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں، خوشامد کی جاتی ہے، لوگ نہیں پہنچ پاتے. اور ہم نے سیمینارز بھی دیکھے ہیں اچھے اچھے یونیورسٹیز میں. وہ اپنی محنت کا نچوڑ اپنا پیپر پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسے بیٹھا ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے. وہ بار بار متوجہ کر رہا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے.
حالانکہ علمی بات ہے، اکیڈمک مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ کم ہے لوگوں کی۔ اب اس کو کیا کیا جائے؟ یہ توجہ دینے والا اللہ ہے۔ کہ آپ شمع ذکر حسین جلائیے، پروانے آنے لگتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے اسکالرز کو، بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور لوگ بار بار پریشان ہو رہے ہیں، ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجلس حسین وہ مدرسہ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اتنی تمیز سے بیٹھتے ہیں آگے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمیز ذکر حسین سکھاتا ہے، یہ ڈسپلن جو ہے ذکر حسین سکھاتا ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والے بچے بھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے، تمیز سے بیٹھتے۔ تو عزیزان گرامی، ملوکیت کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ ملوکیت کیوں اسلام کو ملوکیت پسند نہیں ہے، اور اسلام میں ملوکیت کے نتیجے میں خرابی کیا پیدا ہوئی۔ جب اسلام ملوکیت میں بدل گیا اور جب اسلام بادشاہت میں بدل گیا تو بادشاہ کا مزاج ہے کہ ہم بڑے، مذہب کا مزاج ہے کہ ہم بڑے۔ دیکھیے، آپ نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی جانتے ہیں؟ عربی لفظ ہے، اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اکبر معنی سب سے بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا، کبیر معنی بڑا، اکبر معنی سب سے بڑا، جس سے بڑا کوئی نہ ہو، جو سب سے بڑا ہو اس کو عربی میں اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے۔ 5 وقت مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر۔ نماز جب شروع ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے، تو نمازی کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر جو ہے، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے۔ بادشاہت اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے۔ اسلام کہتا ہے اللہ سب سے بڑا۔ اب سوال یہ کہ ایک ملک میں 2 بڑے کیسے رہیں؟ ایک نیام میں 2 تلواریں کیسے رہیں؟ مذہب کی تباہی کا راز سنیں بچے اس وقت کہ مذہب کی تباہی کا راز کیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے، اللہ کہتا ہے ہم سب سے بڑے۔ سوال یہ 2 بڑے ایک ساتھ کیسے رہیں؟ ایک ہی بڑا بن کے رہے گا۔ جب 2 بڑوں کے نظریات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بیچ میں ایک مولویوں کا طبقہ آتا ہے جو اللہ اور بادشاہ کے بیچ میں دلالی کرتے ہیں۔ وہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہیں، یہ جو چاہے کرتے رہیں، وہ مذہب کو ٹویسٹ کر کے ان کے مطلب کے مطابق بناتے رہیں۔ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی مذہب کی تباہی کا راز۔ چنانچہ بادشاہتوں نے مذہب کو برباد کیا اور مذہب کی فلسفی کو تباہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ طبقہ جو اپنے کو مذہبی کہتا تھا، جو ملاؤں کا طبقہ تھا، جو کٹ ملا تھے، بادشاہت کے غلام، اقتدار کے تابعدار، وہ قرآن کی آیتوں کا مطلب بدلتے رہے، رسول کی حدیثوں کا مطلب بدلتے رہے۔ دیکھنے میں اسلام ہے، لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہیں، قرآن بھی گلے میں ہے، ماتھے پہ گھٹا بھی ہے، اسلام کو بٹانے کے لیے اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان مسلمانوں نے
جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کی امیج جو بگڑی ہے وہ انہی نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے بگڑی ہے، جو صورت سے تو بڑے کھرے مسلمان لگتے ہیں لیکن ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہے۔ آپ پرابلم سمجھیے کیا ہے؟ ہر ایک کی دوستی دشمنی ہوتی ہے، ہر ایک کی موافقت مخالفت ہوتی ہے، لوگ دوستی دشمنی میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے درمیان اگر جائیداد کی دشمنی ہے تو جائیداد کا نام لے کے قتل کیجئے۔ اگر ہم نے آپ کے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کی پراپرٹی چھین لیا ہے، آپ کا دھندا خراب کیا ہے، تو آپ یہ کہہ کے ہمیں ماریے کہ اس نے ہمارا دھندا چوپٹ کیا، ہم اسے ماریں گے، اس نے ہماری باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانے آپ جانے، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمیں اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملنا چاہیے، اگر آپ بے خطا ہمیں مارے ڈال رہے ہیں تو آپ بھگتیں، اگر ہم نے آپ کی جائیداد چھین لی ہے تو ہم بھگتیں۔ دیکھیے مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ دشمنیاں ذاتی ہیں، جھگڑے شخصی ہیں، لڑائیاں سیاسی ہیں، اور جب آدمی کو آدمی قتل کر رہا ہے اور اس کا ویڈیو ساری دنیا میں جا رہا ہے تو اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نیچے مجرم گردن جھکائے بیٹھا ہے، تلوار ماری جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سیاست ہے جو اسلام کا سودا کر رہی ہے۔